آپ کی انویسٹمنٹ اگر 1,00,000 روپے ہے تو آپ 20,000 روپے کما سکتے ہیں بالکل سٹارٹ میں، بالکل شروع میں. فارکس ٹریڈنگ کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، کوئی ایک آدھی دو اسٹریٹجی سیکھ لیتے ہیں. جب کمیونٹیز چھوٹی ہوتی ہیں اور جب وہ گرو کر جاتی ہیں تو گروتھ کے بعد تو چھوٹی کمیونٹی کے لوگوں کو تو اس وقت کے لوگ رابطہ ہی نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ برے دنوں کے ساتھیوں کو کون جا سکتا ہے. میں یہ چیلنج بہت دفعہ کر چکا ہوں، ابھی بھی پھر اسی پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں. آپ کو میں نے اسٹریٹجیز پڑھا دی 1 مہینہ، آپ نے وہ اسٹریٹجیز پڑھ لیں، ان پہ عمل کیا، آپ کو پہلے 3 مہینے میں لاس ہو گیا تو وہ سارا لاس چاہے وہ آپ نے $10,000 کا کیا وہ میں دوں گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹریڈرز نہیں ہیں اور بہت سکسیزفلی وہ کورسز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی 2 طبقے ہیں یا کوئی ان کے درمیان میں بھی لوگ ہیں؟ پاکستان میں جو لوگ سکھا رہے ہیں میجورٹی ٹریڈ نہیں کرتی، میں آپ کو یہ شرط لگا کے کہتا ہوں یہ بات. ہاں، کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں ایکسپیرینس سے، سیکھتے سکھاتے کوئی 3-4 اسٹیپ کے بعد آپ تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میجورٹی دیکھ لیں اٹھا کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف بائی سیل کا بٹن کا پتہ ہے، پپس کا بھی نہیں پتہ. خواب بیچنا ایک بہت ایسی چیز ہے کہ یہ بکتے ہیں، مطلب لوگوں کو خواب دیکھنے کی عادت ہے اور خواب بیچے جا سکتے ہیں. ایسی چیز ہے جو سیلیبل ہے. یہ بھی کوئی ایسا خواب تو نہیں ہے کہ بس ڈریم ہے اور بہت کم لوگ اس کو اچیو کر پاتے ہوں. جو لوگ سیکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں، بے شک انہوں نے کسی بری جگہ سے سیکھا ہے، کسی ایسی جگہ سے سیکھ لیا ہے جو مینٹور خود بھی ٹریڈ نہیں کر رہا. السلام علیکم، اسکل سینٹرک پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج احمد عمیر اختر بھائی. میرا نام ہے اسد علی خان. ہم عمیر بھائی سے آج ایسے بہت سارے سوالات پوچھیں گے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر لوگوں نے پوچھے ہیں، آپ سب لوگوں نے پوچھے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی باتیں بھی ان سے پوچھیں جو خود ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور احمد بھائی خوش آمدید. بہت شکریہ جی. احمد بھائی، پہلا کویشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا آن لائن کورس چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ. ہم اس کی بڑی ریپیوٹ سنتے ہیں، لوگوں کے اچھے فیڈ بیکس آتے ہیں. اس سب کے دوران اچانک لائیو کلاسز کا آغاز ہم نے سنا، تو اس میں اسپیشل کیا چیز ہے؟ اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ لائیو کورس میں نہیں کرواتے اور آپ فزیکل کلاسز کو الگ سے آپ نے شروع کر دی ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو اصل فرق ہے وہ میرا خیال ہے جو ٹریڈر سیکھتا ہے اس کے کانفیڈنس کا ہے. جب ہم کوئی چیز آن لائن بتا رہے ہیں، وہ اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے، چیز تو وہی ہوگی، کانٹینٹ وہی ہوگا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں شاید پرابلم آئے. یہاں پہ جو چیز ہم آفر کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ اس کی فیس زیادہ ہے، $1,000 فیس ہے. ویسے ہم آن لائن کورس کی 250 دیتے ہیں، آج کل ڈسکاؤنٹ پہ 200 ہے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ 1,000 وہ ہم ہی ریکور کروا کے دیں گے، وہیں پہ بٹھا کے، وہیں پہ ٹریڈ کروا کے، اور وہ 1,000 جو انہوں نے ہمیں پہ کیا تھا ہم ان کو مارکیٹ سے ریکور کروا کے دیں گے. وہ ان کو کما کے دیں گے $1,000 واپس. اور وہ جو کانفیڈنس گین کریں گے نا، دیکھیں اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ آپ کی کوئی اننگز شروع ہوئی ہے، کوئی بیٹنگ ٹیم آتی ہے اور وہ بیٹنگ سٹارٹ کرتی ہے اور شروع میں اس کی 3-4 وکٹس گر جاتی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے مڈل آرڈر پہ اور لوور مڈل آرڈر پہ کیسا پریشر آتا ہے. وہ پریشر ہم ٹریڈنگ میں لے لیتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، لاسز کرتے ہیں، اور پھر پہلے 6 ماہ 1 سال بے شک وہ پھر ہمارے پاس آ جائے، کورس کرے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ وہ دوبارہ اس کو ریبلڈ کرے. ہم ہی چاہتے ہیں کہ ایک ٹریڈر ہمارے پاس آئے پہلے دن سے پروفیٹیبل ہو. جو ٹریڈ ہم کریں گے اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بتائیں گے کہ یہ اب ہم ٹریڈ کر رہے ہیں، آپ بھی کریں. ہم یہ لائیو پہ بھی کرتے ہیں، لائیو زوم میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے شاید لوگوں میں وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. جب میں ساتھ کھڑا ہو کے ساتھ بیٹھ کے بتاؤں گا کہ آپ یہاں سے بائی کریں، یہاں سے سیل کریں، اور پھر یاد کرواؤں گا کہ یہ چیز آپ نے فلاں کلاس میں پڑھی ہے، تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ جائے گا، بہت کانفیڈنس اس کا بوسٹ ہوگا اس چیز سے. تو اصل فرق یہی ہے ان چیزوں میں. یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک طرح سے آپ بہت بڑی کمٹمنٹ اور پرومس کر رہے ہیں کہ جو لوگ $1,000 پے کر کے فزیکل کلاسز میں آئیں گے تو یہ ود ان کورس کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ریکور کر لیں گے، وہ اتنا پروفٹ ارن کر لیں گے جو وہ انویسٹ کر کے سیکھنے کے لیے آئیں. بالکل. جو $1,000 ہماری فیس دے رہا ہے اس کو وہ 1,000 واپس کروانا ہماری ذمہ داری ہوگی. لیکن دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ $1,000 پے کر رہا ہے اور پھر وہ اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتا ہے $100، تو پھر 100 سے 1000 پہ جاتے ہوئے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. صحیح. تو یہ کہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ 8-10 لاکھ روپے وہ انویسٹ کرتا ہے، $2-3 ہزار بنتے ہیں، تو وہ انویسٹ کرے تو $1,000 ہم اس کو اپنے پراپر رسک ریوارڈ مینجمنٹ کے ساتھ، پوری رسک مینجمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کور کروائیں گے. اچھا، اس میں ایسا تو نہیں کہ آپ جو $250 کا آن لائن کورس کر رہے ہیں وہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ مطلب اس میں وہ گین نہیں کر پائے گا جو بندہ اس میں انرول کرے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو لوگ آن لائن کورسز کر رہے ہیں، دیکھیں اب ہر ٹریڈر کے لیے پاسبل نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 40-50 کنٹریز سے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. آپ اس کی ڈیٹا بیس دیکھیں تو وہ 40-50 ملکوں سے اردو بولنے سمجھنے والے، ہندی بولنے سمجھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہیں.
اب وہ سب تو نہیں اکٹھے ہو سکیں گے فزیکل کلاسز کے لیے، بلکہ لاہور سے بھی، ابھی ہم لاہور میں اسٹارٹ لے رہے ہیں، لاہور سے بھی صرف اور صرف 25 سیٹس ہم نے رکھی ہیں. یعنی یہ بھی جو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ نمبر 26 جو ہوگا اسٹوڈنٹ جو انرول کرے گا اس کی فیس ہم واپس کر دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس جگہ اتنی ہے، ریسورسز اتنے ہی ہیں کہ ہم 25 لوگوں کو وہاں پہ ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں اس ٹائم ایک ٹائم میں. اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ آپ کی ایک بہت شاندار چیز ہے، آپ کے لوگ کلیم کرتے ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ آپ لائیو ٹریڈنگ کرواتے ہیں. کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لائیو ٹریڈنگ کرتے ہیں اور یہ انلمیٹیڈ فیسلٹی ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے. جی. تو یہاں ایک کویشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ آپ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا آپ کا اسٹوڈنٹ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ خود سے ٹریڈنگ کر سکے؟ اگر وہ خود سے ٹریڈنگ کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کو اس کو لائیو میں ساتھ بٹھا کے ٹریڈ کرنا پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کورس میں پھر کچھ صحیح ڈیلیور نہیں کرتے اس کو. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں انہوں نے سب پڑھ لی ہوتی ہیں. اب ہم وہی چیزیں جب اٹھا کے لائیو مارکیٹ میں جب ہم خود بیٹھتے ہیں نا، دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ میں جب بھی لائیو ٹریڈنگ کی بات کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں کہ یہ کمپلیمنٹری ایکسیس ہے. اوکے. یعنی میں اس کے پیسے نہیں لے رہا، جو پیسے میں لے رہا ہوں وہ صرف 200 یا 250 ڈالر جو ہیں وہ کورس کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے، کورس آپ نے کر لیا. اگلی چیز کمپلیمنٹری سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں میں نے خود بھی تو کسی وقت ٹریڈ کرنی ہے نا، تو میرا جو مجھے ٹائم سوٹ کرتا ہے، جو بیسٹ ٹائمنگز میرے لیے ہیں وہ نیو یارک سیشن ہے. اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ اسکل سینٹرک سے پہلے بھی، یا جب ہم کورس کرواتے تھے اس سے پہلے بھی، ہم دوست کچھ بیٹھ کے یا کچھ کولیگس بیٹھ کے تو ایک گروپ کی شکل میں ٹریڈ کرتے تھے. تو وہ چیز ہم نے ختم نہیں کی، بلکہ اس کو ہم نے بڑھایا کہ جو لوگ ہم سے پڑھ رہے ہیں پھر ان کو بھی یہ کمپلیمنٹری ایک ایکسیس مل جائے کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر میں نے ٹریڈ کی ہے مجھے $1000 بچا اس ٹریڈ سے، تو اس میں ساتھ والے کو بھی کسی کو 50 بچ گئے، کسی کو 2000 بچ گئے، کسی کو 500 بچ گئے، میری تو صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. تو یہ صرف ایک کمپلیمنٹری چیز ہے، اس کا کورس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی کورس کرے، جن رولز کے ساتھ جو چیزیں میں نے پڑھائی ہیں ان پہ عمل کرے، اس کو لائیو ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی جو میں سمجھا ہوں کہ آپ ریئل ٹائم ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کو لے کر لائیو ٹریڈ کیسے کرنی ہے. بالکل. وہ دیکھیں ابھی کل کی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کل ہم نے ایک ٹریڈ کی US سیشن کے سٹارٹ پہ شاید 6:30 بجے، اور 6:15 6:30 بجے سے لے کے اور 8 بجے تک جب تک نیوز نہیں آئی ہماری وہ ٹریڈ رینج کرتی رہی ہے پرائس وہاں پہ. یعنی نہ وہ اس نے ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ کیا، نہ اس نے ہمارا TP ہٹ کیا. لیکن ایک بات میں بار بار اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ سیٹ اپ ہمارا سسٹین کر جاتا ہے نیوز کے ٹائم تک، نیوز پہ والیٹیلیٹی ہوتی ہے. اچھا، آپ نے نیوز سے پہلے ٹریڈ لگوا دی؟ جی نیوز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے. اوکے. اور اس 1.5 گھنٹے میں کوئی رزلٹ نہیں آیا، پرائس اسی رینج میں موو کرتے رہی ہے. لیکن ہم کانفیڈنٹ تھے کہ اگر یہ ہمارا سیٹ اپ سسٹین کرتا ہے نیوز تک تو یہ ہمارا TP ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جب ہم کلاس میں پڑھتے ہیں یا بیک ٹیسٹ کرتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، تو اس کے لیے تو یہ پھر چند کلکس کی مار ہے. یعنی وہ اس کو بیک کرے گا، چارٹ کو بیک کرنے کے بعد وہ کلک کرتا جائے گا، آگے دیکھے گا جی ہاں جی TP ہٹ ہو گیا. یعنی سیٹ اپ پہ ٹرسٹ کی بات ہے کہ آپ نے نیوز سے پہلے، نیوز ایونٹ سے پہلے لوگ عام طور پہ اوائڈ کرتے ہیں، بلکہ کافی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نیوز ٹریڈنگ نہیں کرتے. دیکھیں اگر نیوز سے کوئی بالکل چند سیکنڈ پہلے یا 1-2 منٹ پہلے، اس پہ بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اس صورت میں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں بالکل اپنے ایک ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ مل جائے. عام طور پہ میں اسٹوڈنٹس کو کیونکہ نیا پڑھ کے آتے ہیں انہیں یہ کہتا ہوں کہ ایسی وولٹائل مارکیٹ میں نہ جائیں فوراً سے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ آپ کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں. صحیح. ٹریڈنگ میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ریلیکس رہنا ہے، کہ آپ کو یعنی تحمل رکھنا ہے اور پینک نہیں ہونا بیسیکلی. تو وہاں پہ لوگ پینک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ٹریڈر پینک ہوتا ہے. اس سے بچانے کے لیے کچھ دن کے لیے روکتے ہیں. ادروائز آپ کو ایک سیٹ اپ مل رہا ہے، پھر نیوز آ رہی ہے چاہے نہیں آ رہی. میرے اسٹوڈنٹس یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں نیوز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نیوز کا ڈیٹا نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، وہ ہماری بلا سے جو بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں VS سے اسٹریٹجی ہماری کیا بتا رہی ہے. جو اسٹریٹجی بتا رہی ہے ہم نے وہ ڈائریکشن لینی ہے. کل بھی نیوز آئی ہے جب ہمارا TP ہٹ ہوا، ڈیٹا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ میں نے یہ بات اسٹوڈنٹس کو یاد کروائی کہ کسی نے ڈیٹا دیکھا ہے ہمیں سے، ہمیں نہیں پتہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ہمیں صرف ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہمارا TP ہٹ ہوا. والیٹیلیٹی مارکیٹ. بالکل جی صحیح. تو اسٹاپ لاس کیوں بڑے ہوتے ہیں آپ کے؟ مطلب آپ لائیو میں ٹریڈ کرواتے ہیں، سنا ہے اسٹاپ لاسز بڑے بڑے رکھواتے ہیں. دیکھیے اسٹاپ لاس جو ہے نا وہ 20 پپس سے بلکہ 15 پپس سے لے کے 150-200 پپس تک ہوتا ہے. 15 پپس کے بھی ہوتے ہیں جب چھوٹا سیٹ اپ بنے گا کوئی 1 منٹ کا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کل ایک 1 منٹ کا سیٹ اپ بنا، اس پہ بھی ہمارا اسٹاپ لاس بڑا تھا. اس پہ ہمارا اسٹاپ لاس تھا، کل کی جس ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں 1 منٹ کے سیٹ اپ پہ 60 پپس کا اسٹاپ لاس تھا. اچھا ٹھیک ہے، یہ بڑا اسٹاپ لاس ہے 1 منٹ پہ. جی 15-20 پہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا شارٹ سیٹ اپ تھا
اتنی زبردست وہ چیز تھی کہ اس نے پھر آپ کو جو رزلٹ دیا وہ بھی تو 1:3-4 پہ دیا جا کے. اچھا 1 منٹ پہ؟ جی 1 منٹ پہ 60 پپس کے 1:2 تو اس کا نیکسٹ منٹ میں آ گیا تھا نا. ٹھیک ہے. جیسے یہ پرائس نے موومنٹ شروع کی تو 1:2 تو 1 منٹ میں آ گیا. تو باقی تو وہ ٹریڈ شاید ابھی تک چل رہی ہو, میں تو اس کے بعد نہیں دیکھ سکتا. میں تو میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ میں ٹی پی نہیں لیتا پورا, یعنی میں ٹریڈ کو مینیج کرتا ہوں, ایک بڑی پروفٹ ٹیکنگ کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر وہ پرائس چلتی رہے ہماری ڈائریکشن میں جائے یا وہ بریک ایون ہٹ کر دے, نو پرابلم. ہاں یہ میں نے سنا تھا کہ آپ ایس ایل ٹی پی سیٹ کر کے آپ جی کبھی ٹریڈ درمیان میں کلوز نہیں کرتے. اچھا ایک چیز میں بتاؤں, دیکھیں اصل جو آپ کا کوشچن تھا کہ آپ اسٹاپ لاس بڑے کیوں, میں بڑے لگواتا ہوں اسٹاپ لاس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ٹریڈ کا پھر ٹارگیٹ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب ٹریڈ لی, آپ کسی ٹریڈ میں انٹر ہوئے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رسک پرسنٹیج میں ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کا 200 پپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا, اس کے اڑ گیا $20. ٹھیک ہے, 200 پپ پہ کسی کے اڑ گیا $20 بالکل مائکرو لاٹ سے. ٹھیک ہے. اچھا اسی ساتھ بیٹھے شخص نے 20 پپس کا اسٹاپ لاس لگایا, اس کے اڑ گئے $40 20 پپس پہ. ٹھیک ہے. ممکن ہے پہلے والے کا 1% لاس ہوا, دوسرے والے نے آدھا اکاؤنٹ اڑا لیا ہو. تو یہ ساری جو گیم ہے رسک مینجمنٹ کی, یہ پرسنٹیج میں ہوتی ہے. جب بھی ہم بڑا اسٹاپ لاس لگاتے ہیں تو ہم لاٹ سائز چھوٹا کرواتے ہیں تاکہ چھوٹے لاٹ سائز سے کریں, تاکہ آپ کی پرسنٹیج ڈسٹرب نہ ہو, وہ ڈیمیج نہ ہو. آپ کا جب بھی اسٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے تو میکسیمم 1% 1.5% آپ کے اکاؤنٹ کا اڑے, باقی آپ کا سیف رہے گا سارا کچھ. میکسیمم رسک پر ٹریڈ جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں, یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کو لگے گا یار بہت اچھا اس کی لرننگ ہے یا اس کی سائیکالوجی بہت اسٹرانگ ہے, آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہوں کہ آپ زیادہ رسک بھی لے سکتے ہو؟ اچھا دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو رسک ہے نا وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ آپ بڑا رسک لے سکتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 1000 روپے ہی ہیں, ٹھیک ہے, اس نے اسی سے آگے چلنا ہے, اسی سے بڑھنا ہے, اسی سے اس کا گھر چل رہا ہے روز 1000 روپے سے, اس کے لیے رسک کچھ ہو رہا ہے. اور ایک شخص یہ ہے کہ جو 1000 روپے کا سگریٹ پی جائے گا یا 1000 روپے کی ایسی کہیں پہ اڑا دے گا, تو اس کے لیے تو وہ 1000 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اب ایسے شخص کو جس کے لیے 1000 2000 10,000 50,000 1,00,000 کوئی رقم نہیں ہے خاص, اس میں میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اسٹریٹجی پہ بلیو بن گیا ہے, آپ کو کام کرنا آ گیا, تو تھوڑے بڑے رسک پہ جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں اگر خود ایک اکاؤنٹ چلا رہا ہوں, وہ $10,000 کا اکاؤنٹ ہے, تو ممکن ہے میں اس کا اپنی ٹریڈنگ پہ اس کا رسک 25% پہ لے جاؤں. ٹھیک ہے, 25% رسک ہے اور 50% اس کا, یا 25% ہی میں نے اس کا پروفٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ کتنی بڑی گروتھ ہے, رسک بھی بڑا ہے. لیکن میں عام ایک اسٹوڈنٹ کو, نئے اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی 1%, بلکہ میں تو 0.5% کہتا ہوں کہ آپ 0.5% رسک لیں ایک ٹریڈ پہ. یہ بات سن کے کئی لوگ بڑی رسک لینا شروع کر دیں گے, لیکن وہ پوری بات نہیں سمجھیں گے. پوری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گرپ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میرے 10 میں سے 9 سیٹ اپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ 10 کی 10 ٹریڈس پہ بڑا رسک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز. جب ہمارے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس میرا اکاؤنٹ دیکھتے رہتے ہیں, اکثر دیکھتے رہتے ہیں, میرے لاٹ سائز دیکھتے رہتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا اکاؤنٹ دیکھتے رہتے ہیں, یا کہاں دکھاتے ہیں؟ جو ٹریڈس ہیں نا, دیکھیں سوشل میڈیا پہ میں سب چیز تو پبلک نہیں کر سکتا, لیکن جو بھی ہماری ٹریڈ ہوتی ہے میں شیئر کرتا ہوں. میں اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ لے کے یا اپنے لیپ ٹاپ سے اسکرین شاٹ لے کے دیتا ہوں. اوکے. اب کچھ ہمارا جو کلوز سرکل ہے اس میں ظاہر ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں اکاؤنٹس وغیرہ. صحیح. اب اکاؤنٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل $10,000 کا, اس پہ میرا اسٹاپ لاس بن رہا ہے $2,500 کا. ٹھیک ہے. ٹی پی بن رہا ہے 3,000 کا, 5,000 کا, یعنی میں نے اس پہ بھی 4 لاٹس لی ہوئی ہیں چھوٹے اکاؤنٹ پہ بھی. اس کی وجہ کیا ہے, وہ 10 کا 10,000 بھی اڑ گیا تو کوئی بات نہیں, میں کل 10,000 اور ڈال دوں گا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں ایک چیز اور, ایک کویشچن آپ شاید کریں گے, میں آپ کو پہلے اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے یہ اصل میں سوشل میڈیا اسکل سینٹر کے پیج پہ ہی پڑھا تھا. انہوں نے پوچھا جی کبھی آپ کا اکاؤنٹ واش ہوا؟ میرا اکاؤنٹ ایک بار نہیں شاید 10 بار اکاؤنٹ واش ہوا ہوگا. اور میں اس کی جواب ایسے دیتا ہوں, آپ کسی اچھے بیٹسمین سے پوچھیں, ٹھیک ہے, آپ بابر اعظم سے پوچھیں, آپ وراٹ کوہلی سے پوچھیں کہ کبھی 0 پہ آؤٹ ہوئے ہو. اچھا آپ کیٹیگرائز بھی کر رہے ہیں بہت بیٹسمینوں کو بھی, بہت سارے یہاں بھی کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا. نہیں, آپ کسی بھی ٹاپ بیٹسمین کو لے لیں, ٹھیک ہے, یا آپ کبھی کسی بالر سے پوچھیں آپ کو کبھی اکٹھے 2 چھکے پڑے. ہاں ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, بڑے بالرز کے ساتھ جو بالنگ کرے گا اسی کو ہوگا نا. تو اکاؤنٹس واش ہوئے ہیں. اب بہت عرصے سے, یعنی آپ سالوں میں بات چلے گئی ہے کہ میرا اکاؤنٹ واش نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکوریسی اتنی زیادہ ہے, ہمارا ون ریٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. اکثر میں چیز دکھاتا ہوں, ہم اسٹاپ لاس لگاتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے کیا ہوا, پچھلے ہفتے نہیں پچھلے ماہ, جب یہ یعنی کرسمس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہم نے لائیو زوم سیشن میں ایک ٹریڈ لی, اس کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا. اچھا. میرے اکاؤنٹ سے اڑا تقریباً $503, لو پرابلٹی اسٹاپ, یعنی لو پرابلٹی ٹریڈ سیٹ اپ تھا. ہم نے تھوڑی دیر بعد ایک اور سیٹ اپ ٹرائی کیا, اس کا پھر اسٹاپ لاس ہوا, اس میں میرے اڑ گئے $400. ٹھیک ہے, $900 ہو گئے. میں نے تقریباً 15 منٹ بعد 1 منٹ پہ ایک ٹریڈ سیٹ اپ پکڑا
اس میں $900 یہ ایگزیکٹ 914 کا فگر ہے, میں یہ دکھا سکتا ہوں, اسکرین شاٹ پہ دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, 2 ٹریڈس میں $914 اڑے ہیں, تیسری ٹریڈ میں ایگزیکٹ $914 کا TP8 ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو جب اتنا کانفیڈنس آپ کو ہوگا نا تو پھر آپ کے اکاؤنٹس بھی واش نہیں ہوں گے. آپ اسے کانفیڈنس کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ نے ایک لاس کیا, پھر لاس ریکور کر کے آپ بریک ایون پہ آ گئے, تو کمال کہاں پہ ہے؟ کمال یہاں پہ ہے کہ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کی اگر ایک سیٹ اپ یا 2 سیٹ اپ اکٹھے بھی فیل ہو گئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. صحیح. وہ بس یہ ہونا تھا کہ اگر آپ کی 95% اسٹریٹجیز کام کرتی ہے, آپ کا ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ 95% چلتا ہے, گاٹ اٹ. ممکن ہے آپ کے پہلے 2 سیٹ اپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اس 5% میں رکھیں گے جو فیل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی تیسری ٹریڈ آپ کو وہ ایک ہی سیٹ اپ پہ پورا. موسٹ آف دا پیپل لائک می جیسے 2 اسٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد 15-20 ٹریڈز ہم بیک ٹو بیک لگاتے ہیں جس میں سبھی لاس ہوتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ اکاؤنٹ واش ہوتا ہے. نہیں, اس اکاؤنٹ میں یہ تھا کہ میں نے ساتھ یہ بھی دکھایا, شاید ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہو, لائیو سیشن میں ہم ریکارڈ نہیں کرتے اس کو, لیکن چلیں اگر اس کی ریکارڈنگ ہوئی تو میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ جی اب سب لوگ اپنا اپنا لاس کاؤنٹ کریں, پرسنٹیج بتائیں. ٹھیک ہے, میرا ابھی تک کا لاس 1% سے وہ $62,000 کا اکاؤنٹ ہے. اچھا, $62,000 کے اکاؤنٹ پہ اگر $900 اڑ جائیں تو کتنا بنتا ہے آپ میرا خیال ہے شاید لیس دین 1%. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ دیکھ لیں, میں نے ان کو کہا کہ جی اب سب لوگ اپنا اپنا لاس کاؤنٹ کریں, میرے بھی آپ کے ساتھ اسٹاپ لاس ہٹ ہوئے ہیں, میرا لاس دیکھ لیں کتنا چھوٹا ہے اور اپنے لاس دیکھیے گا کتنے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, شاید ممکن ہے کسی کا 4% اڑ گیا ہو, کسی کا 6% اڑ, کسی کا 10% اڑا ہو, میرا $62,000 کے اکاؤنٹ پہ صرف $900 اڑے ہیں. آپ نے اکاؤنٹ کا والیوم بتا دیا اپنا. کوئی بات نہیں, پتہ لوگوں کو. ویسے بھی ایک دن کسی نے پوچھا کتنے لاٹس لیے, میں نے جواب نہیں دیا, نیچے کسی اور نے لکھا ہوا اتنے لیے ہیں کیونکہ اس نے دیکھا ہوا تھا. پھر ایک نے پوچھا کہ جی کتنے اکاؤنٹ سائز پہ, یہ بھی اسکل سینٹر کے پیجز پہ جا کے دیکھ لیں. کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ آپ کا کتنا اکاؤنٹ ہے, کتنے اکاؤنٹ پہ یہ ٹریڈ لی ہے. اب میں نے پڑھ کے میں اسکرول کر دیا, نیچے کسی نے جواب دیا ہوا تھا 10 منٹ بعد کہ جی اتنے $1,000 کا اکاؤنٹ ہے. تو یہ اچھا آلموسٹ پبلک ہے, بٹ یہ ہے کہ اب ہسٹری شو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے سب کو الگ الگ. نہیں, ہسٹری شو جس نے دیکھنی ہے ہسٹری آ کے دیکھ لے, لیکن دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ٹائم ویسٹرز. ٹھیک ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جینون لوگ جو دیکھتے ہیں یا انسپریشن کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کیا چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پبلک کریں نا, بالکل ہی سوشل میڈیا کے پیجز پہ آ کے پبلک کرنا شروع کر دیں, تو پھر شاید ہم توجہ ہماری ہٹ جائے گی اس چیز سے. اچھا عمیر بھائی, 100% تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. آپ کی جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے آبویسلی یہ بھی 100% تو نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہوا کہ یہ فیل ہوئی کہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا اس پہ ٹرسٹ شیک ہوا ہو؟ دیکھیں, جو لوگ ناکام ہیں نا فارکس ٹریڈنگ میں, ان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجی کو چھوڑ دیتے ہیں. میں تو اپنی اسٹریٹجی کی بات بعد میں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دنیا کی کوئی بھی اسٹریٹجی ہے, چاہے وہ کوئی انڈیکیٹر ہے, اگر آپ اس کے ساتھ محنت کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس پہ ٹرسٹ کر کے کام کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ نے اس کو کچھ بیک ٹیسٹ کرنا ہے, کچھ ریزلٹس دیکھنے ہیں اس کے اپنے, اس کے بعد آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ اسٹریٹجی آپ کو پروفٹ میں رکھے گی, لاس میں نہیں لے کے جائے گی. جو لوگ شفل کرتے ہیں نا بار بار, ایک اسٹریٹجی 2 اسٹاپ لاس ہٹ ہوئے, دوسری اسٹریٹجی, پھر کسی دن کو انڈیکیٹر کسی نے بتا دیا, وہ اسٹریٹجی, وہ نہیں کامیاب ہو سکتے. اسٹریٹجی شفل کرتے ہیں یا مینٹور شفل کرتے ہیں؟ مینٹور بھی کرتے ہیں, ایکول چیز ہے. اچھا, ایک مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ کہیں گیا ہو, یعنی میرے علم میں نہیں. میں یہ آنیسٹلی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ شخص کسی اور جگہ پہ گیا ہو, یا مجھے کہیں سے خبر آئی ہو کہ ہم سے پڑھنے کے بعد وہ فلاں جگہ پہ گیا. ایسا نہیں ہوا ہوگا. آپ کا کوشچن یہ تھا کہ کبھی کانفیڈنس شیک ہوا ہو. ابھی آپ کو بتایا 2 اسٹاپ لاس ہٹ ہوئے, ظاہر ہے اسی اسٹریٹجی پہ ہوئے جس پہ ہم کام کرتے ہیں. حالانکہ وہ لو پروبیبلٹی سیٹ اپ تھے, تبھی رسک ہم نے کم لیا ہوا تھا, لیکن اسٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اسی اسٹریٹجی پہ ہی دیکھیں نا, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ سائیکل چلا رہا ہے اور وہ گر گیا, تو کیا کرے گا وہ, مطلب انہیں ٹانگوں سے وہی سائیکل چلائے گا دوبارہ, پھر گر جائے گا, پھر یہی کام کرے گا. سائیکل بدل سکتا ہے, ٹانگیں نہیں بدل سکتا. ٹانگیں نہیں بدل, وہی ٹانگیں ہیں آپ کی, تو وہی اسٹریٹجی آپ کی ہے, وہی اسی پہ آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ اس کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ پروفٹ دیتی ہے تو پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو سورس آف انکم ہے, پرائمری سورس آف انکم کیا ہے؟ ٹریڈنگ ہے, ٹریڈنگ ہے. دیکھیں, اگر میرا کوئی پرائمری سورس آف انکم کچھ اور ہوتا, ابھی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی اس کی بتاؤں گا. تو میں کچھ ماہ پہلے اسکل سینٹرک کا جب یہ قیام ہوا اور جب ہم اکٹھے ہوئے, تو میں یہ چیز ختم کر رہا تھا. آپ جانتے ہیں یہ بات, جی جی, ٹھیک ہے. مجھے کچھ جگہوں سے آفرز تھی, آپ ان کو بھی جانتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ میں کورسز مینیج نہیں کر پا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس سے میری ٹریڈنگ, کیونکہ سارا پریشر جو پوری اسکل سینٹرک ٹیم لیتی ہے, یہ سارا پریشر میں اکیلا لے رہا تھا. سب ورک لوڈ میرے پاس اکیلے کے پاس تھا, تو میں اس سے ڈسٹرب ہو رہا تھا, ٹریڈنگ ڈسٹرب ہو رہی تھی. تو میں ٹریڈنگ سے اس کو اسپیئر کر رہا تھا کہ بس یہ چیز ختم کر دوں, میں یہ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف ٹریڈنگ کروں گا.
اور ابھی بھی میرا جو میجر پورشن ہے، ابھی لوگ جو میں بات بتا رہا تھا کمنٹس میں کئی دفعہ نا کسی نے یوٹیوب پہ یا کوئی ادھر ادھر لکھ دیتے ہیں اچھا 100 اسٹوڈنٹس 150 اسٹوڈنٹس ملٹیپلائڈ بائی $250 اتنے، یہ تو کروڑ روپے بن گیا. تو بھائی جو بندہ ٹریڈنگ کرتا ہے نا اس کے لیے یہ پینٹس ہوتی ہیں. اتنا تو ہمارے اب جو آفیسز کھولے ہیں نئے اور جو اسٹاف ہے اور جو یہ سب کچھ چلتا ہے پورا سیٹ اپ، اس سے زیادہ تو خرچہ ہو جاتا ہے ادھر. بٹ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹریڈنگ میں دیکھیں اسٹاپ لاسز ہٹ ہوتے ہیں، لاس ہوتا ہے، اور یہ تو کورسز میں تو کوئی لاس نہیں ہے نا آپ کو، تو مطلب کوئی اسٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوتا. تو پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کے یا اس کو سیکنڈ پریفرنس پہ رکھ کے مین پریفرنس آپ کے ٹریڈنگ پہ کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کسی بڑے صنعت کار سے پوچھیں کہ آپ کا پرائمری سورس آف انکم کیا ہے. سر میرے لیے تو آپ ہیں نا صنعت کار، میں تو آپ سے پوچھوں گا. نہیں، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. میں آپ بڑے صنعت کار پہ جا رہا ہوں. آپ چھوٹے تو نہیں ہیں. فار ایگزامپل ایک ایسا صنعت کار جو ساتھ پولیٹیشین بھی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ پالیٹکس سے زیادہ کماتے ہیں یا اپنی انڈسٹری سے زیادہ کماتے ہیں؟ وہ آپ کو کہے گا جی میں انڈسٹری سے زیادہ کماتا ہوں. پھر آپ اس سے پوچھیں یار آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی مل ہے، اس میں تو آپ نے پھر وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، لاجسٹکس کا بھی ہوگا، لوگوں کی تنخواہیں بھی ہوں گی، بجلی کا بل بھی آتا ہوگا، پھر آپ وہاں سے کیسے کماتے ہیں؟ ٹریڈنگ میں اسٹاپ لاس ہٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک دکان کا بل آتا ہے، اس کے ورکرز کی تنخواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی جرمانہ ہو گیا، کسی کوئی پرائس میجسٹریٹ آ گیا، کوئی اس طرح کے خرچے ہیں جو اس کے وہ نکال کے بھی وہ اچھا خاصا کما رہا ہوتا ہے نا. تو اسٹاپ لاس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی ٹریڈنگ کا وہ خرچہ ہے، وہ ایکسپینس ہے جو کہ آپ کو اسٹاپ لاس کی صورت میں دینا ہے. دوسری بات یہ، ہم نے اپنا رکھا ہوتا ہے ٹارگیٹ. میرا جو بالکل سب سے سیف ٹارگیٹ جو میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں وہ 20% ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 20% ٹارگیٹ دنیا کا کوئی کاروبار، یعنی آپ کی انویسٹمنٹ کا، آپ کی انویسٹمنٹ اگر 1 لاکھ روپے ہے، صرف 1 لاکھ جو کہ چند ڈالر بنتا ہے، تو آپ 20,000 روپے کما سکتے ہیں بالکل سٹارٹ میں، بالکل شروع میں. فارکس ٹریڈنگ کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، کوئی ایک آدھی 2 اسٹریٹجی سیکھ لیتے ہیں، پوٹینشیل کی بات، اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. تو اس میں اگر 10 اسٹاپ لاس ہٹ ہو جائیں، 20,000 میں سے کسی کے 4,000 کے اسٹاپ لاس پہ ہٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ 20,000 اسٹاپ لاسز نکال کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری پلیز. یہ چیز کیسے بنتی ہے، 20% کیسے وہ کما سکتا ہے؟ یہ کوئی ہوائی تیر نہیں ہے. اس میں دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ روز جو ٹریڈ کرے گا، فار ایگزامپل وہ ایک ٹریڈ لیتا ہے، ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ پہ جاتا ہے. لو پروبیبلٹی سیٹ اپس وہ دیکھتے ہی نہیں ہے. ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ پہ جاتا ہے، 0.5% رسک رکھتا ہے اپنے اکاؤنٹ کا، اپنی انویسٹمنٹ کا صرف 0.5% رسک پہ لگاتا ہے، 1% وہ ٹارگیٹ کرتا ہے. تو ایک دن میں، ایک مہینے میں 22 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں فارکس مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. تو ہم 22 کو بھی کم کر کے 20 پہ لے آتے ہیں. اگر آپ روز 1% گرو کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی اماؤنٹ ہے، تو 22 دن میں آپ کم از کم 20% آرام سے گرو کرتے ہیں. یہ بالکل آسان چیز ہے جو کہ میں کتنی دفعہ کر کے دکھا چکا ہوں اسٹوڈنٹس کو. اچھا، جہاں چھوٹا سا سوال ہے، اس سے ریلیونٹ تو نہیں ہے، بٹ یہ جو لائیو کلاسز، لائیو زوم ٹریڈنگ آپ دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو یہ کیا کمپلسری ہے کہ آپ کے سارے اسٹوڈنٹس کو وہاں آ کے ٹریڈ کرنی ہے؟ نہیں، ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں کئی بار میسیج کر کے پوچھتا ہوں، یعنی کہ جو پرومیننٹ تھے ذرا. ٹھیک ہے. اس ٹائم ایکٹیو تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں کال کر کے کہ آپ، یا میسیج کر کے کہ آپ نہیں نظر آ رہے کافی دن سے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ سر ضرورت ہی نہیں رہی لائیو ٹریڈنگ کی. مطلب صبح ہی ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے، دن میں ٹارگیٹ پورا ہو جاتا ہے. اچھا، آپ کے لیے شاید یہ لائٹ سی بات ہو. اگین اٹس اے ڈسٹنکشن فار می کہ مطلب کہ لوگوں کو تو مینٹور ملتے نہیں ہیں اویلیبل کالس پہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد، یا جب بھی کبھی انہیں ضرورت ہو. تو یہ آپ خود کال کر لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹ؟ نہیں، سب کو نہیں، جو بھی پرومیننٹ اسٹوڈنٹس ہوں، مطلب یہ کیس ہے کہ آپ کال کر لیتے ہیں؟ جی، خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس جو جب ہماری کمیونٹی چھوٹی تھی، یعنی ہم 100-150 لوگ تھے، اب ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن، جو انیشیل ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کا یا کسی بھی بیچ کا، وہ تھوڑا سا. یہ تو مزید حیران کن ہے کہ جو جب کمیونٹیز چھوٹی ہوتی ہیں اور جب وہ گرو کر جاتی ہیں، تو گروتھ کے بعد تو چھوٹی کمیونٹی کے لوگوں کو تو اس وقت کے لوگ رابطہ ہی نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ برے دنوں کے ساتھیوں کو کون یاد کرتا ہے. نہیں، تب بھی اچھے دن تھے نا، اس وقت بھی اچھے دن تھے، شروع سے اچھے دن ہیں الحمدللہ. اچھا، جو لاس کا آپ پوچھے تھے نا، میرا جو سب سے بڑا لاس ہے، ایک تو ریسنٹ ڈیز میں تھا. ریسنٹ ڈیز سے مراد یہ ہے کہ تقریباً اس بات کو 1.25 سال ہو گیا. تو وہ میرا $12,000، یہ بڑی مشہور ٹریڈ ہے جو ہمارے پورے گروپ نے، ہماری پوری کمیونٹی نے دیکھی تھی. ایک ہمارا ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ 1 آور پہ فیل ہوا تھا. اچھا. اس پہ جو میرا اسٹاپ لاس تھا وہ تقریباً اسٹاپ لاس، یہ جو میرا لاس ہوا وہ $12,000 کا تھا. لیکن اسی سیٹ اپ پہ جب وہ چلا تو میں نے 15,000، یہ تو کچھ دن پہلے ڈسکس ہو رہی تھی، ابھی جو لوگ اس ٹائم کے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں. ایک ایک ٹریڈ، یہ ٹریڈ ایک ایک بندے کو یاد ہے. سب سے بڑا ویسے یہ ہے جو کہ اس کے بعد مجھے کوئی ایسا بڑا لاس نہیں ہوا.
اور یہ بھی بڑا اس سینس میں ہے کہ ٹھیک ہے وہ مطلب اکاؤنٹ میں جان تھی تو $12,000 اڑے نا. ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے کویشچنس تھے پیج پہ کہ کبھی آپ کو لاسز ہوئے ہوں یا میجر لاسز ہوئے ہوں یا مائنر بھی ہوں تو وہ اسٹریٹجی کا فیلئر تھا, انالیسز کہیں پہ آپ کا غلط رہا, یا ایسا ہوا کہ سائیکولوجیکل ایشوز جو سب لوگوں کو ہوتے ہیں ایسا کوئی ایشو آپ کے ساتھ رہا؟ جو شروع کے لاسز تھے نا اس میں سب سے بڑا لاس $3,000 کا تھا. ٹھیک ہے. وہ سارے پیسے میرے نہیں تھے, ہم 3-4 لوگوں نے اکٹھے کر کے, یعنی تجرباتی طور پہ, بلکہ ہوا یہ تھا کہ شروع میں چھکے اچھے لگ رہے تھے میرے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اور بزنس بھی ساتھ تھے تو میں اس پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی ٹریڈس ہماری چلی. انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے بھی ساتھ تھوڑے سے ایڈ کر لیں. اس ٹائم کولیگز ہی تھے کچھ کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پیسے ہم نے ایڈ کیے, 2-3 لوگ تھے ہم, تو وہ اسٹاپ لاس سے ہٹ ہوا, بلکہ اکاؤنٹ ہی واش ہو گیا سمجھیں $3,000 کا. اس کے بعد مجھے بڑا لاس نہیں ہوا جو ہزاروں میں گیا ہو, مطلب 100, 200, 300 یہ مطلب جب سے آپ نے انڈیویجول کرنا شروع کیا تب سے کوئی بڑا لاس نہیں ہے؟ انڈیویجول میں سب سے بڑا لاس یہ بتایا آپ کو جو کہ $12,000 کا تھا. اچھا آپ نے کوشچن یہ پوچھا کہ وہ اس کی وجہ کیا تھی. ہاں وجہ جو شروع کا لاس تھا $3,000 کا, اس کی وجہ تو آتا جاتا کچھ نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں چھکے لگ رہے تھے, یعنی مارکیٹ ایک ٹرینڈ میں تھی, وہ بائی کر دیا. لیکن جب اس کا ٹرینڈ بدلا, جب گیملنگ سمجھ لیں, تو شروع میں تو وہ لاس تھا. جو دوسرا لاس ہمارا ہوا یہ پیور سیٹ اپ فیل ہوا تھا. یعنی اس میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہماری مسریڈ, ہم نے مسریڈ نہیں کیا تھا. پورے گروپ کی کمیونٹی کی ڈسکشن کے بعد ہم نے وہ سیٹ اپ پکڑا. نہ انالیسس غلط تھا, نہ اسٹریٹجی کا ایشو تھا, نہ ایموشنس کا, یا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, بس وہ ایک سیٹ اپ ہمارا فیل ہو گیا. وہ جو 5% آپ مارجن دیتے ہیں اس میں 95% اور 5%. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس میں تھا. حالانکہ وہ اس میں اس طریقے سے فالو نہیں کرتا, کیونکہ جو 1 آور کے سیٹ اپس ہوتے ہیں نا یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی فیل سیٹ اپ نظر آئے, نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے. لیکن بس وہ ہوا, اس میں ایک بڑا لاس بلو مون ایسا ہو جاتا ہے, ونس اے بلو مون. لیکن یہ کہ جب وہ سیٹ اپ چلا تو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم دوبارہ انٹر ہوئے, کیونکہ وہ اس پہ اتنی ہمارا کانفیڈنس تھا. اور اسی سیٹ اپ سے میں نے $15,000 لیے واپس, شاید 1-2 دن کے اندر اندر. اچھا آپ کی جو ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے یہ اتنی سکسیزفل ہے کہ اس پہ اب آپ لائف ٹائم ڈپینڈنٹ رہ سکتے ہیں؟ بالکل. ہاں یہ لوگ کوشچن پوچھتے بھی ہیں. دیکھیں آپ نے کوشچن پڑھے ہیں, میں ساتھ میں بھی پڑھتا ہوں ادھر اسکل سینٹرک پیج پہ یا یوٹیوب پہ. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ نے اسٹریٹجی لیک کر دی ابھی تو یہ بند ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. جو چیزیں پبلک ہو جاتی ہیں وہ پھر ان کا کاؤنٹر آ جاتا ہے. ایسا دیکھیں ہوتا یہ ہے, جو چیز میں نے بیچ نمبر 16 میں پڑھائی, جو آپ کو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نا, ہاں وہ آپ کو 500-500 روپے بک رہا ہوتا ہے. 500 روپے, وہ بیچ نمبر 16 کا لیڈ. اب جو پڑھا رہے ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ہے یا وہ سیم ہی ہے؟ نہیں, اس میں کچھ چینجز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بیسک اسٹرکچر چینج نہیں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیں ایک گاڑی ہے, اس کا فریم سیم رہتا ہے. اب اس پہ آپ نے لائٹ چینج کر دی, کوئی اشارہ باہر کر دیا, اسٹیئرنگ اونچا کر دیا, پھر سیٹ بڑی کر دی, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ ہر اسٹریٹجی میں ہوتا ہے. کنفرمیشنز اور کچھ جو ہیں چیک پوائنٹس بڑھا دیا, یہ اس میں نہیں کہ اسٹریٹجی چینج ہو جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں ساتھ ساتھ آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر فار ایگزامپل میں کہتا ہوں میرا ایکسپیرینس 5 سال کا ہے, تو 1 سال پہلے 4 سال کا تھا نا, اس کے حساب سے کچھ اور تھی ڈیولپمنٹس. اب 5 سال کا تو اب کچھ ہو رہا ہے. 6-7-8 سال میں جا کے انشاءاللہ وہ کچھ اور ہوگا. اسٹرکچر وہی رہے گا, کچھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, جو کہ اب بیچ نمبر 16 سے اب ہم 36 پہ ہیں شاید. ہاں 36 پہ, تو کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں. لیکن آپ کا جو تھیم ہے وہ چینج نہیں ہوگا. آپ اسی والیوم اسٹریٹجی کو اب سے جتنا آپ کے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے ٹریڈنگ ویو پہ, آپ جا کے اس کو ٹیسٹ کر لیں, اس کا سیم رزلٹ نکلے گا, سیم ایکوریسی کے ساتھ. اچھا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی نان ریئلسٹک قسم کے توقعات ان کو دکھاتے ہیں یا ایسے خواب دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ ریئلسٹک نہیں ہوتے؟ دیکھیں اس کے 2 جواب ہیں. تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ خواب بیچنا ایک بہت ایسی چیز ہے کہ یہ بکتے ہیں. مطلب لوگوں کو خواب دیکھنے کی عادت ہے اور خواب بیچے جا سکتے ہیں, ایسی چیز ہے جو سیلیبل ہے. تو یہ بھی کوئی ایسا خواب تو نہیں ہے کہ بس ڈریم ہے اور بہت کم لوگ اس کو اچیو کر پاتے ہوں؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف خواب نہیں دکھاتے, خواب دکھا کے لائیو ٹریڈنگ میں اس کی تعبیر بھی ہے. ٹھیک ہے. جو خواب دکھائیں گے اگر تو اس سے وہ میچ نہیں کرتی, تعبیر میچ نہیں کر رہی, تو پھر تو قصور ہے. دوسری بات, آپ ہماری جو ہمارا کورس ہے پہلے 2 اس کے فیز ریکارڈڈ ہوتے ہیں, فیز 1 فیز 2. ٹھیک ہے. فیز 1 کی جو پہلی کلاس ہے اس میں کئی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ یہ انتہائی رسکی چیز ہے اگر آپ اس کو لائٹ لیں گے تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں دیکھیں ابھی پبلک ایک ہماری ٹاک چل رہی ہے, اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی رسکی چیز ہے. دوسری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے سیف بزنس ہے, یہ دنیا کا واحد بزنس ہے جس میں آپ اپنا رسک, اپنا لاس خود طے کر رہے ہیں.
اوکے. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے شروع میں 0.5% پر ٹریڈ 0.5% رسک لینا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کی سبزی کی دکان ایک کسی شخص نے کھول لی, وہ کیسے یہ مینیج کرے گا کہ وہ اگلے دن آ کے بیٹھے اس کی سبزی نہیں بکی اور صرف 0.5% لاس ہو؟ اس کا لاس ممکن ہے سارا لاس ہو جائے. اگر کچھ نہیں بک رہا تو سارے اس کی سبزی خراب ہوگی, پھل خراب ہو گیا. تو دیٹس دا بیوٹی آف دس مارکیٹ کہ اس میں آپ کا لاس آپ کے ہاتھ لاس تو آپ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ کیسے رسکی ہے؟ اب یہ رسکی تب ہے جب آپ اتنے گریڈی ہو جائیں کہ آپ 0.5% لاس لینے کو بھی ریڈی نہیں ہیں. آپ کے میں نے 95% 99% پروفٹ لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ہر ٹریڈ میں پروفٹ ہی لینا ہے. تو پھر اگر آپ ہر ٹریڈ میں پروفٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ نے رسک کا ایک دروازہ کھول دیا. صحیح. پھر وہ بہت رسکی ہے, ممکن آپ کا سارا اکاؤنٹ واش کر دے, ممکن آپ بچ بھی جائیں. ایک دفعہ میں بچ گیا تھا, اور وہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نہ بچتا تو میں بہت جلدی چیزیں سیکھ جاتا. ٹھیک ہے. وہ کیسے بچ گیا؟ سب لوگوں نے اسٹاپ لاس لگایا, میں نے نہیں لگایا کمیونٹی میں. اور اگلے دن میں نے سب کو بڑے خوش ہو کے دکھایا کہ میرا اسٹاپ لاس نہیں تھا, دیکھو یہ کتنا زبردست رزلٹ آیا, مارکیٹ تو کتنا پروفٹ دے گئی ہے, کہاں لاس میں تھی, آپ سب لوگ نکل گئے. لیکن وہ شاید وہ چیز سیکھ گئے ہوں گے. مجھے پھر کچھ عرصے بعد یہ بات سمجھ آئی تھی کہ وہ جو غلطی میرے سے ہوئی تھی اس کا جو مجھے ریوارڈ مل گیا تھا وہ مجھے تنگ کر رہا ہے. یعنی فاریکس میں, کرپٹو میں, اس مارکیٹ میں اگر غلطی آپ کو ریوارڈ کر رہی ہے تو آپ کو رک کے سوچنا چاہیے. ہاں جی بالکل, وہ ایک دفعہ دو دفعہ ہو جائے گا. یہ ایک الرٹ ہے. بالکل یہ ایک الرٹ ہے, ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے, بار بار ایسا نہیں ہوگا. اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں یہاں پہ, کچھ اسٹریٹجیز ایسی ہوتی ہیں, دیکھیں یہ آپ کے لیے شاید شاکنگ ہو یا دیکھنے والوں کے لیے بھی ہو. ایسے اکاؤنٹس بھی میرے پاس ہیں, ایسی چیز بھی ہے کہ آپ وداؤٹ اسٹاپ لاس کام کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن وہ ایسے ہوگا اس میں آپ اسٹاپ لاس نہیں لگائیں گے, لیکن آپ کی لاٹ سائز آپ کے اکاؤنٹ بیلنس سے بہت زیادہ چھوٹی ہوگی. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ آپ کا $10,000 کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کام کر رہے ہیں 0.02, 0.03, 0.05, 5 سینٹ, 3 سینٹ, اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, تو کہاں جائے گی مارکیٹ؟ وہیں پہ گھومتی رہتی ہے نا, 1,000-2,000 پہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی بہت. اور اس میں بھی خاص طور پہ آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ بائی کی ٹریڈ کا اسٹاپ لاس چھوڑ بھی دیا تو کوئی بات نہیں, ایونچولی گولڈ کی جو نیچر ہے وہ بلش ہے. میں گولڈ کی بات کر رہا ہوں صرف. لیکن اگر آپ کی کوئی سیل کی ٹریڈ پھنس گئی ہے, فار ایگزامپل کسی نے اب سے 2 سال پہلے 1,700-1,600 پہ سیل کیا تھا, تو وہ تو وہیں ویٹ کر رہا ہے, پرائس وہاں نہیں آئے گی. لیکن کسی نے اگر 2,700 پہ بائی کر لیا ہے تو ممکن ہے اب 2 ماہ بعد پرائس 2,700 ہٹ کر جائے. یہاں سے ایک انٹرسٹنگ کویشچن مجھے یاد آ گیا, یہ میں نے بھی کہیں کامنٹ میں پڑھا تھا کہ آپ سیل کی ٹریڈ سے اوائڈ کیوں کرتے ہیں. یہ بات دیکھیں, یہ ہوا کیا تھا, میں لوگوں کو منع کرتا تھا, میں کہتا تھا جو سیل کر رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر میرے ذہن میں ایک ایگزامپل ہے, ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کو کہتے ہیں یار دروازہ بند کر دو بہت ٹھنڈا آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سا سیزن چل رہا ہے؟ سردی کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر گرمی ایسی ہے کہ آپ کے پاس اے سی چل رہا ہے, مطلب اس بات کی کوئی لاجک بن رہی ہے نا, کس وجہ سے آپ نے بند کروایا. بالکل صحیح. اب ہمیں پتہ ہے آپ کہتے ہیں سردی کی وجہ سے کہ دروازہ بند کر دیں, ونڈو بند کر دیں. یہی بات میں کہوں ریاست بھائی نے تو کہا تھا کہ دروازہ ونڈو بند کر کے میں جون جولائی میں بند کر کے دم گٹوا لوں, کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ میں منع کرتا تھا سیل سے کہ سیل نہ کریں, اسٹرانگلی بلش تھا. ٹھیک ہے. اب جب وہ گرا ہے گولڈ, وہ بیرش ہو گیا اس کا ٹرینڈ, بڑے ٹائم فریمز یعنی کم از کم 1 آور 4 آور بیرش ہو گیا, تو اب تو آپ کو سیل کرنا ہے. ہر کلاس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ ٹرینڈ از یور بیسٹ فرینڈ. ٹھیک ہے. جب تک گولڈ بلش ہے. ریسنٹ ٹائمز آپ نے بہت اچھی سیل کی ٹریڈز لی. میرا خیال ہے آپ اگر میرا چارٹ دیکھیں تو شاید لاسٹ 50 ٹریڈز میں سے 45 سیل کی ہوں گی. اچھا, مطلب آپ سیل کرتے ہیں. ابھی جو کل کی ایگزامپل دے رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ میں نے کیا, وہ سیل کی ٹریڈ ہے. کتنی بڑی ٹریڈ. ہمیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ ریسنٹ جو آپ کی لمبی ٹریڈز اچھی چلی ہیں, آپ نے بلکہ ان کو پبلش بھی کیا ہے اپنے ہینڈلز پہ, تو وہ موسٹلی سیل کی ٹریڈز تھیں. وہ سیل کی ٹریڈز ہیں. ایک بات اور بتا دوں, اگر آپ اچھے ٹریڈر ہیں, سکسیزفل ٹریڈر ہیں, تو آپ کو زندگی میں چیزیں خریدنے کی عادت پڑے گی, بیچنے کی نہیں رہے گی. بیچنے کی تب پڑے گی جب آپ سکسیزفل ٹریڈر نہیں ہیں, پھر بیچنے کی عادت پڑ سکتی. سکسیزفل ٹریڈر سے مجھے یاد آیا ایک کویشچن اور تھا لائن اپ, کہ جو بہت اچھے ٹریڈرز ہیں, سکسیزفل ٹریڈرز ہیں, وہ کورسز نہیں کرواتے. اور کرواتے ہیں نا, میں کروا رہا ہوں. اچھا چلیں اس میں آپ کو کامنٹ پہ لیتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹریڈرز نہیں ہیں اور بہت سکسیزفلی وہ کورسز کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی 2 طبقے ہیں یا کوئی ان کے درمیان میں بھی لوگ ہیں جو سکسیزفل بھی ہیں, جیسے آپ نے خود ہی مینشن کر دیا کہ اور میں ٹریڈ بھی پڑھاتا بھی ہوں, تو کون سا رویہ زیادہ بہتر ہے, کون سی اپروچ زیادہ بہتر ہے؟ اور اگر کوئی عام پرسن ہے, نیو بھی ہے, وہ یہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بہت مطلب اس کی لگژری ہے, اور اس کی پرفیکشن ہے, لگتا ہے کہ وہ بہت آؤٹ کلاس اس کا لائف سٹائل ہے اور بہت ہی سکسیزفل ٹریڈر ہوگا,
تو وہ ایک عام نیو بھی کیسے جانیں کہ یہ ٹریڈر بھی بہت اچھا ہے یا یہ بس یہی کچھ دکھا رہا ہے؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ نہ ان کو میری گاڑی میں انٹرسٹ ہوگا، نہ میں کہاں سوتا ہوں، کس گھر میں رہتا ہوں، میرا کتنا بڑا لان ہے، میں نے کیسے کپڑے گھڑی پہنی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ رائٹ پلیس پہ ہیں، رائٹ پوزیشن پہ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے اس کا یہ دیکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا لائف اسٹائل شو کر رہا ہے، میں اپنے رزلٹس شو کرتا ہوں. اس میں دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے، اس میں طریقہ ایک ہے، آپ نے کسی سے بھی پڑھنا ہے. میں نے اس کو کیسے الگ کیا ہوا ہے کہ جو کچھ آپ کو پڑھا رہے ہیں ایگزیکٹ 1 منتھ کا ہمارے تقریباً کورس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 1 مہینے بعد جب آپ لائیو میں آ کے بیٹھیں گے وہی چیز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. اگر آپ اس میں لاس کرتے ہیں، میں یہ چیلنج بہت دفعہ کر چکا ہوں، ابھی بھی پھر اسی پلیٹ فارم پہ کرتا ہوں. آپ کو میں نے اسٹریٹجیز پڑھا دی 1 مہینہ، آپ نے وہ اسٹریٹجیز پڑھ لیں، ان پہ عمل کیا، آپ کو پہلے 3 مہینے میں لاس ہو گیا تو وہ سارا لاس چاہے وہ آپ نے $10,000 کا کیا وہ میں دوں گا. لیکن وہ اسٹریٹجیز اسی طریقے سے فالو کرنی ہے جیسے میں نے پڑھائی ہیں. ٹھیک ہے. اگر رولس فالو نہیں ہے تو اپنا قصور ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ٹریڈ مینٹر ہوئے $10 کا پروفٹ دے کے ہاتھ کانپنے لگ کے بند کر دی تو وہ بھی آپ کا اپنا قصور ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں کانپ رہے، آپ نے ایموشنس کے ساتھ اس کو اسٹرانگلی اس کو اپنے ٹی پی تک جانے دیا، کسی صورت بھی آپ کا اسٹاپ لاس ٹی پی آپ کو اسٹریٹجی میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ میری گارنٹی ہے. آپ کو آپ کو لاس ہوتا ہے 3 ماہ بعد، وہ لاس میرا ہے. ٹھیک ہے. ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ سے ہم نے کورس کیا تھا، بیچ نمبر 20 تھا، بیچ نمبر 30 تھا، لیکن مجھے پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں ان سے ہسٹری مانگتا ہوں یا انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے وہ ٹریڈس دکھائیں، آپ 10 دن کی پچھلی 10 ٹریڈس دکھائیں کیوں لی ہیں آپ نے، اس میں آپ کو اسٹاپ لاس ہٹ ہو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ہوتا. میں پھر کہتا ہوں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اگر کوئی ایسا ہے جس کو پرابلم ہے، جو کہتا ہے کہ اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی، وہ بے شک اسی ویڈیو کے کمنٹ میں بتایا کہ جی میرے پاس میں چیلنج کر سکتا ہوں. لیکن دیکھیں نہیں ہوگا ایسا. اچھا، اسٹریٹجی کو لے کے آپ کافی مطلب اگریسو ہیں، ملٹیپل ٹائمز آپ مطلب اس طرح کے کلیمز بھی کر چکے ہیں، اور مطلب 95% آپ ایک فگر کمٹ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا ون ریٹ ہے، یہ سکسیس ریشو ہے. تو کوئی ہیج فنڈ جو ہوتے ہیں، آپ وہاں کوئی ان کے ساتھ کام نہیں کر لیتے؟ کوئی بڑی کسی انٹرنیشنل فرم کے ساتھ کیوں نہیں کام کر لیتے؟ بلکہ کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو وال اسٹریٹ میں ہونا چاہیے تھا. تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو میرا نظریہ یہ ہے کہیں بھی رہنے کا کہ میں ویسے ہی ابراڈ رہنے کے تو حق میں نہیں ہوں. پہلی چیز، گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ وہاں رہیں اور وہاں رہ کے کام کریں. میرے خیال میں وہ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے. پہلی چیز تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری یہ کہ میں اس میں بہت ہیپی ہوں، اپنے جو میرے سرکمسٹانسز ہیں اور جس طرح میں رہ رہا ہوں اور جس طرح میں کام کر رہا ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ وال اسٹریٹ پہ جانا، یا ہاں شاید کبھی کوئی ایسی اچھی آفر لگے گی جو مجھے لگے کہ میں سب کچھ چھوڑوں اور ملک بھی چھوڑ کے جاؤں، اور یہاں پہ جو مجھے پرکس مل رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. لیکن پاکستان میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، اس سے اچھی جگہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہے. ہاں، یہ شاید پہلے بھی آپ نے کہا. نہیں ہے. آپ باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں. ہم کینیڈا چلے گئے. کینیڈا جا کے میں نے کوئی بالکل ہی نئی مرسیڈیز خرید لی یا کوئی نئی BMW لے لی. صبح اٹھ کے میں نے برف خود ہٹانی ہے، میں نے اس کے ٹائر خود دھونے ہیں، اس کے میٹ خود جھاڑنے ہیں، سارا کچھ خود کرنا ہے. یہاں پہ 10 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے جنت میں رہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں. پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی کوئی ایسی آفر ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ ورتھ اٹ ہے اور اس کو سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے، تو شاید میں چھوڑ بھی جاؤں. اچھا، وال اسٹریٹ آپ نہیں مطلب گئے یا جاتے نہیں ہیں؟ وال اسٹریٹ مجھے بلاتا نہیں ہے ورنہ میں چلا جاؤں. تو لیکن آپ نے یہ بتایا کہ آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں بھی آبویسلی ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر نہیں آتی کہیں؟ مطلب آپ کہیں باہر جاتے ہیں، کوئی چیک ان چیک آؤٹ نہیں لگاتے، کوئی ایسی چیز نہیں کرتے؟ تو پھر مطلب آپ یہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ وہ خود ہی اپنے پیسہ ڈمپ کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں چکر یہ ہے کہ میں کہیں گھومنے پھرنے جاؤں نا، میں کیمرہ نکال کے فوٹو بھی نہیں بناتا. اچھا، میں گیلری چیک کر لیں جو آپ گیلری چیک کریں، اس میں آپ کو ایک بھی ایسی جگہ مل جائے کہ میں کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوں اور بہت زیادہ میں نے اپنی کوئی سیلفی بنائی ہے یا اس جگہ کے فوٹوز بنانا شروع کر دیے. کوئی بندہ رکھا ہوگا آپ نے پکچرز لینے؟ کوئی بندہ بھی نہیں رکھا، میں ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا، ظاہر فیملی ہوتی ہے. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ گئے ہیں نا تو آپ اپنے لیے گئے ہیں نا. میں وہاں اس لیے گیا ہوں تاکہ میری آنکھیں وہ جگہ دیکھیں. ٹھیک ہے. میرا جسم محسوس کرے اس جگہ کو، اس ہوا کو یا ان چیزوں کو. اگر وہاں جا کے میں کیمرے لے کے اور کیمرہ ورک شروع کر دیا تو پھر میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھو میں یہاں پہ آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں. چلیں ماشاء اللہ. ٹریڈر ہاں یہ ہے جو چیز جس میں لوگوں کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں پروفٹ بنا رہا ہوں نا، میں تو پروفٹ بھی شور نہیں کرتا اسٹوڈنٹس کے علاوہ.
میری لاٹس چاہے وہ میں نے بڑی لاٹس لی ہیں چھوٹی لی ہیں, میں جب بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کرتا ہوں میں اس کے اوپر ایک کٹ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھیں کتنے پیسے ہیں. ہاں یہ دیکھ لیں گے کہ ویو بہت بڑی کیچ کی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جو ہیں ان کو میں لاٹس بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں انسپریشن کے لیے. ٹھیک ہے. باہر لوگوں کو اس چیز سے انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا کھاتا ہوں. اور دوسری سچی بات یہ الحمدللہ کہ اگر میں لگانا شروع کر دوں پھر میرے پاس 24 گھنٹے یہ کام ہے. اچھا, مجھے ویسے آپ کے اس آنسر سے کچھ ایروگینس محسوس ہو رہی ہے اور کچھ یہ کہ ٹریڈر ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی مائکرو یا میڈیم لیول کے فلاسفر بھی ماشاء اللہ سے آپ ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں بس بات یہ ہے کہ جو بھی آپ زندگی میں کر رہے ہیں اپنے لیے کریں, اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کریں. آبویسلی لوگوں کے لیے کیمرہ اٹھا کے تب پھریں جب آپ یوٹیوب سے کما رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ہاں, جب آپ نے لوگوں کو کچھ دکھا کے بیچنا ہو, دکھا کے بیچنا. جو چیز ہمارے پاس جو میرے پاس بیسٹ ہے نا وہ ہمارا ٹریڈنگ رزلٹ ہے, جو لوگوں کے لیے کام کا ہے میرے لیے بھی کام کا ہے, میرے لیے بھی میٹر کرتا ہے کہ ہماری ٹریڈنگ کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ ایک اسکل سکھا رہے ہیں اور اس اسکل کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی وہ ہوگی. ادروائز آپ پرسنل لائف میں کیا ہیں کیا کرتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا سر, ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو فاریکس اور کرپٹو ٹریڈنگ کی کمیونٹیز ہیں یہ میجورٹی لاس کرتی ہے. 90% لوگ کہتے ہیں, کبھی کوئی کم زیادہ بھی کہتے ہیں. تو ایون دین آپ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ سیکھنی چاہیے, بلکہ سب آگے سیکھیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 90 to 95% لوگ ہیں مسلمان ہیں, نماز نہیں پڑھتے. روز اذان ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں بھی آگے پڑھ لو, ٹھیک ہے. اچھا, اب چکر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 90 میں تو بلاتا ہوں سب کو, میں کہتا ہوں یہ سیکھ لو, یہ تو لائف چینجنگ چیز ہے. اذان دیتے ہیں آپ؟ اذان ہی سمجھ لیں, جو میں کر سکتا ہوں نا, میں جماعت بھی کرواتا ہوں, لائف ٹریڈنگ بھی کروا دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ جو لوگ لاس کرتے ہیں 90 to 95% ان کی میجورٹی وہ ہے جو سیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ سنتے ہیں, ان کو بس یہ پتہ ہے کہ بٹ کوائن کوئی چیز ہے جو بڑا مہنگا ہوا ہے. کورسز کرتے بھی ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں. نہیں, کورسز بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ میجورٹی دیکھ لیں اٹھا کے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف بائی سیل کا بٹن کا پتہ ہے, پپس کا بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے. کہ پپس کیا ہوتے ہیں, رسک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, ان کو بس یہ پتہ ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہیں, بائی سیل کرنا ہے تو پیسے کبھی بن جاتے ہیں. گیملنگ ہے یہ, ٹھیک ہے. جو لوگ سیکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں, بے شک انہوں نے کسی بری جگہ سے سیکھا ہے, کسی ایسی جگہ سے سیکھ لیا ہے جو مینٹور خود بھی ٹریڈ نہیں کر رہا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جو لوگ سکھا رہے ہیں میجورٹی ٹریڈ نہیں کرتی مینٹور. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ شرط لگا کے کہتا ہوں یہ بات. ہاں, کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, ایکسپیرینس ہے, سیکھتے سکھاتے کوئی 3-4 اسٹیپ کے بعد آپ تک پہنچے ہیں. جی بالکل, وہ لوگ نہیں ٹریڈ کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب لائیو بیٹھتے ہیں تو میری ایک ایک ٹریڈ, اس کا اسٹاپ لاس, اس کا پروفٹ میرے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ساتھ کہ میں نے اس پہ کیا کیا, اس اکاؤنٹ پہ کیا کیا, کتنا وڈرال لیا, کیا کچھ چل رہا ہے. تو ایک تو سیکھے بغیر آتے ہیں. دوسری چیز, ٹریڈنگ میں صرف اسٹریٹجی سب کچھ نہیں ہوتی. یہ جو آپ فزیکل کلاسز کی بات کر رہے تھے نا, میں کانفیڈنس کی بات کر رہا تھا شروع میں, اس کا سب سے اہم پورشن یہ ہوگا کہ جب وہ ساتھ بیٹھیں گے نا, دیکھیں آپ کو میں آن لائن گاڑی چلانا سکھا دوں اور کہوں جی اب آپ جا کے ذرا اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں, پہلا گیئر لگائیں, میں دیکھ رہا ہوں کوئی بات نہیں, اس کا لیول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ شاید پھر بھی چلا لیں, آپ نے چیزیں سمجھی ہیں, کچھ پریکٹیکل کچھ سیمولیٹرز ہوتے ہیں, آپ نے اس پہ سیکھ لیا. لیکن جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا نا فرنٹ سیٹ پہ اور آپ کو کہوں گا کہ اب آپ چلائیں, اب آپ اس طریقے سے اسٹارٹ کریں, وہ کانفیڈنس لیول اور ہوگا. لائک ہاتھ سے پکڑ کے سکھانا. بالکل, ٹھیک ہے. تو جب ہم جائیں گے فزیکل کلاسز میں کہتا ہوں کہ اگر 10 لوگ آتے ہیں, 20 آتے ہیں, 25 آتے ہیں, 50 آتے ہیں, وہ سب کے سب پروفٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ پروفٹ میں جائیں گے, کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں, موجود ہوں. تھوڑی سی گارنٹی ان کی بھی ہے جو لائیو کرتے ہیں. لائیو والوں کی بھی ہے. لائیو والوں میں بس یہ ہے کہ دیکھیں خود سے پھر تکے نہ ماریں اگر ہمارے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. دیٹ از دا کی پوائنٹ. آئی تھنک میں چاہوں گا کہ آپ اسے ریپیٹ کریں. جی, تکے مارنے سے مراد یہ ہے, دیکھیں ہمارے ساتھ پروفٹ بنا لیتے ہیں, اب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی ٹریڈ ہو گئی ہے, نیکسٹ بس اب آج کو چل کریں, اس کو انجوائے کرنا سیکھیں تھوڑا سا سکسیس کو. آپ یہ ٹریڈ اچھی گئی ہے نا, تھوڑی دیر خوش ہوں, 15-20 منٹ خوش ہوں, پیسے نکالیں, اگر $100 بچائے ہیں تو چلیں 10-20 کھا لیں, باقی بچا لیں. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گریڈ میں پڑھ کے ایک ٹریڈ اور لے لیں گے. اوکے. ٹھیک ہے, اس میں کیا یا تو 50 اڑا دیں گے یا شاید 200 اڑا دیں گے یا 250 اڑا دیں گے, اور ساری رات اوور ٹریڈ کرتے رہیں گے, پھر کہ آج وہ جو کمایا تھا نا بس وہ واپس آ جائے, پھر نہیں کریں گے. تو لوگوں کے لاس کی وجہ یہ ہوتی ہے, جب تک سیلف ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ساتھ ساتھ خود کو گروم کرنا نہیں سیکھیں گے نا. اس کے لیے میں آپ کو 1-2 بکس بتا دیتا ہوں جو کہ بہت زیادہ امپیکٹ ٹھیک ہے دیں گی آپ کی سائیکالوجی میں. اس میں سب سے پہلے تو ہے, دیکھیں کچھ ایسی ٹریڈز ہیں جو فیشن بن گئی ہیں بتانا, ایسی بکس ہیں کچھ کہ جی یہ پڑھ لیں, سب نے وہی رکھ لی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بکس بھی اچھی ہیں. مثال کے طور پہ اسی فیشن میں ایک بک تھنک اینڈ گرو رچ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زبردست بک ہے. لوگوں آپ نہیں پڑھ سکتے نا, کچھ لوگ, کچھ کو انگلش پڑھنے میں مسئلہ ہوگا, کچھ کو بک پڑھنے کی عادت نہیں ہے, نہیں پڑھ سکتے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جائیں,
ऑडियो बुक सुन लें। ठीक है, समरीज भी आई थिंक आप 95% की बात कर रहे थे, 90% लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कहेगा आप वॉक करें, वो नहीं करते। ठीक है, सेहत ख़राब है फिर भी नहीं करते, परहेज़ करने का कहेंगे नहीं करते। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, आप वॉक भी करते हैं, आप नमाज भी पढ़ते हैं, यानी वो सब चीज़ें जो आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, आप घर वालों से आप टाइम भी देते हैं, तो फिर आप ट्रेडिंग भी कर लेंगे। ये कोई अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इट्स अ लाइफस्टाइल आप कह सकते हैं, ये लाइफस्टाइल बिहेवियर का है। हाँ नाम जी, है। अगर आपके अंदर वो आदत हैं तो फिर ट्रेडिंग बिल्कुल आसान है। वो आदत नहीं है तो डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। किसी भी काम में आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर भी हैं। जी जी, अगर आप में यानी कंट्रोल है ना खुद पे, तो अच्छे ट्रेडर भी आप बन जाएंगे। ये जो मैं लोगों को कहता हूँ, इसमें हम जब पहली क्लास अपनी लेते हैं, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग में ये बात है कि हर चीज़ या हर प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, मैं अब कुछ चाहूँ कि मैं फ़लाँ प्रोफेशन में जाके बड़ा मास्टर बन जाऊँ, हाँ ठीक है, मैं नहीं बन सकता, मुझे पता है। ठीक है, तो हर प्रोफेशन सबके लिए नहीं होता, लेकिन ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मामूली सी समझ बूझ वाला इंसान भी इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर ही एग्जांपल देता हूँ, आप बड़े पढ़े लिखे आपने देखे होंगे, महीने के आखिर में जाके उधार मांगना शुरू कर देते हैं, तनख्वाह भी अच्छी होती है। वजह क्या होती है कि वो मनी मैनेजमेंट नहीं पता उनको, कब खर्च करना है, कहाँ करना है। हैबिट भी होती है कि लोगों की, हैबिट भी होती है। ठीक है, वो भी ठीक है। सही। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब होते हैं, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था, गरीब हैं, कमेटियाँ डाल के हज कर आते हैं, शादियाँ कर देते हैं। सही होते हैं ना ऐसे लोग, ऐसे अक्सर आपने सुने होंगे कि देखने में लोग वो इतने नहीं लग रहे होते कि ये उस तरह, लेकिन पैसे अच्छे बना लेते हैं। वजह सिर्फ ये कि मैनेजमेंट अच्छी है, उनको पता है कितना खर्च करना है, कितना बचाना है। तो ये चीज़ें अगर हैं तो ट्रेडिंग तो बिल्कुल आसान चीज़ है। अच्छा, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतनी शानदार है, इतनी उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं, तो आप उसको पब्लिकली पढ़ा भी रहे हैं, इसको यानी स्प्रेड आउट कर रहे हैं, तो आपको ये फेयर नहीं है कि ये पब्लिक हो जाएगी तो इसके काउंटर निकल आएंगे या ये ट्रैप हो जाएगी? नहीं, उसकी वजह क्या है, देखें, ये फुटप्रिंट्स हैं, जो वॉल्यूम है ये फुटप्रिंट है। ओके ये आपको सिर्फ डायरेक्शन दे, लोग ये समझते हैं, मिसकंसेप्शन ये है, वो कहते हैं कि एक तरफ स्मार्ट मनी है, एक तरफ हम है। ठीक है, यानी मैं आज मुकाबले में खड़े हैं, जी मुकाबले में खड़े हैं। मुकाबले में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला बड़े मगरमच्छों का आपस में है। ठीक है, हम तो ये है कि उनकी लड़ाई में जो चीज़ें टूटती फूटती हैं हम उठा लेते हैं, भी चलो ये हमारा हिस्सा हो गया। ठीक है, अगर मैं अब खुद कहना शुरू कर दूं कि मैंने ट्रेड लगाई है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है, तो मुझे तो अब एलन मस्क से खतरा हो गया है। ठीक है, मेरी उसकी लड़ाई या मुकाबला एलन मस्क को आपसे खतरा हो गया। हाँ जी, ठीक है, उसको मेरे से खतरा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशंस की लड़ाई है या उनकी ये गेम है, कंपटीशन या उनकी ट्रेडिंग है। ठीक है, और उनके फुटप्रिंट्स हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है, उसमें हम अपना हिस्सा लेते हैं और आउट हो जाते हैं। जो वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें मैं ये बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि आप इसको पिछले 10 15 20 जितना डाटा आप ख़रीद सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से, आप डाटा ख़रीद के उसको बैक टेस्ट कर लें, या अगले 6 महीने इस काम के लिए वक्फ कर दें। आप उसको चेक करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं मुसलसल, तो ये जितना पीछे जाएंगे तब से लेके अब तक उसी तरीके से काम कर रहा है। हम एक शॉप बनाते हैं, अब उसमें मैनिपुलेशन होगी। ठीक है, जो काउंटर पे लड़का खड़ा है वो वर्कर है, वहाँ पे दिन में आते हैं 50 कस्टमर्स आते हैं, वो रात को रिपोर्ट बना देता है, वो कहता है जी 30 लोग आए हैं आज। ठीक है, और 20 लोगों के पैसे खुद रख लेता है, कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, तुक्का चल रहा है। मालिक के लिए तुक्का है कि यार ठीक है 30 आए होंगे, या वो सोचता है कि यार मैं खुद बैठता हूँ तो 40 आते हैं, आज 30 आए हैं तो शायद कुछ खा रहा है। ठीक है, ये सब असम्पशंस हैं। अब आप क्या करते हैं, आप बैठ जाते हैं गेट पे, आप गिन लेते हैं कितने लोग आप अंदर आए हैं। अब इसमें कोई चीज़, ये फुटप्रिंट्स हैं, जो आप लोगों के फुटप्रिंट्स गिन रहे हैं, कितने लोग अंदर गए हैं, कितने लोग बाहर गए हैं, वो चीज़ आप खुद भी कर सकते हैं, वो आपके एक कैमरा के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आपके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। अब ये वो मेथड है, वो तरीकाकार है जो आज भी काम कर रहा है। अगर आपने इस तरह का चेक रखा हुआ है तो वो 10 साल पहले भी काम कर रहा था और वो 50 साल बाद भी काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट्स नहीं इस तरह। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, और आई थिंक मेरी आपसे पर्सनली शायद इस मौजूद पे बात भी हुई है कि आपने फुटप्रिंट्स की बात की, वॉल्यूम की बात की। ये जो वॉल्यूम है ये इंडिकेटर है, ये क्या चीज़ है? मतलब जैसे बाकी इंडिकेटर्स हैं, कुछ RSI है, कुछ और चीज़ें हैं, फिब है, तो उनको हम अप्लाई करके देखते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। तो वॉल्यूम के बगैर, मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि आप कहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू बल्कि चार्ट ही इनकम्प्लीट है वॉल्यूम के बगैर। ठीक है, और आप ये भी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि वॉल्यूम के बगैर लोग ट्रेड कैसे कर लेते हैं जी। वो आपने एक गिलास आधा भरा आधा खाली की भी एक दफ़ा एग्जांपल ली थी जी। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वॉल्यूम इंडिकेटर है क्या है, वॉल्यूम के बगैर चार्ट कैसे मुकम्मल नहीं है,
اور مطلب مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ چونکہ والیوم بیسڈ اسٹریٹجی پڑھاتے ہیں تو آپ سارا کچھ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں اور اس کو نکال دیں تو ٹریڈنگ ہی کچھ نہیں ہے، جبکہ لوگ کرتے ہیں، لوگ اچھا خاصا اس پہ لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پہ. دیکھیں جی اس میں یہ ہے پہلا جو آپ کا پارٹ ہے کوشچن کا وہ یہ کہ کیا یہ انڈیکیٹر ہے. یہ انڈیکیٹر یہ چارٹ کا لوور پارٹ ہے، لوور پورشن ہے. اوپر آپ کو جو پرائس کینڈلز نظر آ رہی ہیں، پرائس ایکشن جو بن رہا ہے اس کا دوسرا رخ آپ کو نیچے چارٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹریڈنگ ویو اگر آپ فرسٹ ٹائم اوپن کرتے ہیں بائی ڈیفالٹ آپ کو والیوم کینڈلز اوپن کر کے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ چارٹ کا حصہ ہے. اس کے بغیر چارٹ کینڈل جو اوپر نظر آ رہی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نیچے والیوم بار کے بغیر. بالکل اس کے بغیر وہ انکمپلیٹ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں والیوم کتنا ہے، کتنی طاقت لگائی گئی ہے، کتنی ایفرٹ دی گئی ہے اس جگہ پہ، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب تک آپ والیوم کی کینڈل کو نہیں دیکھ لیں گے. یعنی مارکیٹ کی انڈرسٹینڈنگ والیوم کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. آپ بڑے انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، سب والیوم پہ کام کرتے ہیں، والیوم دیکھتے ہیں سب. ٹھیک ہے. والیوم کے بغیر دیکھیں جی ہوتا کیا ہے، آپ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں تو آپ وہ جو 100 انڈیکس ہے وہ کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں، کیسے نکالتے ہیں؟ ایسے نہیں، مارکیٹ کیپٹل نکالتے ہیں نا، مارکیٹ کیپ اس کو بولتے ہیں کہ کس کا کتنا والیوم ہے، کتنا پورشن کس نے پکڑا ہوا مارکیٹ کا، تو وہ بھی والیوم ہے. والیوم کے بغیر تو آپ دیکھیں. اب ہم کسی نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں بالکل بھی ٹریپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو وہی ایگزامپل دے دی ہے کہ اب آپ ایک گیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، اپنے اسٹور کے گیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، یا آپ نے کیمرہ لگا دیا پاورفل جو کہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ کر رہا ہے. آپ باہر سعودی عرب جائیں، وہاں پہ کچھ جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں مسجد کے آس پاس، اس پہ آٹومیٹک کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے تو فار ایگزامپل پہلے اس ہوٹل میں 3000 لوگ تھے تو وہاں لکھا جائے گا 3002 اگر آپ 2 لوگ ہیں تو. ٹھیک ہے. آپ بیٹھ جائیں، 5 لوگ اور انٹر ہوں گے، اوپر لکھا جائے گا 3007. ٹھیک ہے. تو وہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز اگر آپ پکڑ سکتے ہیں تو اس میں کیسے مینیپولیٹ کریں گے اب آپ کہتے ہیں جی وہ آپ کو انڈیکیٹر بتا رہا ہے کہ 3000 لوگ اندر ہیں، اب آپ گن لیں اندر، چلیں ایک آدھے کا فرق نہیں کرائے گا. ٹھیک ہے. کوئی مشین نے مسریڈ کر دیا، کوئی سینسر خراب ہو گیا چھوٹا موٹا کسی 2 منٹ کے لیے، ادروائز وہ مینیپولیٹ نہیں ہوتا. والیوم بھی بالکل اسی طریقے سے، والیوم میں کوئی مینیپولیشن نہیں ہے. اور یہ چیز ہم ثابت کرتے ہیں نا، روز تو دکھاتے ہیں. کل کیا ہوا، ہم نے جو ٹریڈ جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا، ہم نے سیل کیا. اب ہوا یہ کہ میں 7 اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا، یعنی ہماری جو ایڈمن ٹیم ہوتی ہے جو وہاں پہ کولیگز ہوتے ہیں ساتھ، میں نے کہہ رہا تھا یار مارکیٹ اتنی رینج کر رہی ہے، ٹریڈ ہماری چل رہی ہے، لیکن نہ وہ اسٹاپ لاس ہٹ کر رہی ہے، نہ وہ پروفٹ دے رہی ہے، مجھے نیند آ رہی ہے. اچھا میں تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا ریلیکس ہو کے. کمال ہے، یہاں ہماری نیندیں اڑی ہوتی ہیں ایسی سچویشن میں جب ٹریڈ ایکٹیو ہے. ایگزیکٹلی کل یہ کوشچن ہوا تھا، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جب آپ کا رسک کنٹرولڈ ہے نا، آپ کا رسک مینیجڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا 1% جائے گا، آپ کو نیند آئے گی کیونکہ آپ ریلیکس ہیں. ریلیکس ہی رہنا پہلی شرط ہے. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ریلیکس رہنا اس مارکیٹ کی پہلی شرط ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. اچھا اب بات یہ ہو رہی تھی کہ ایکٹیو ٹریڈ میں تو سو بھی جاتا ہوں ٹریڈ لگا کے. وجہ یہ ہے کہ ٹی پی اسٹاپ لاس لگے ہوئے ہیں، بس آپ ریلیکس کریں. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ میں پیچھے ہوا، اور مجھے اس لیے کہ میں کوئی مائنڈ ڈائیورٹ ہو، میں کچھ اور دیکھوں اتنی دیر نیند سے بچنے کے لیے میں نے یوٹیوب اوپن کی. اب وہاں پہ ایک چینل ہے، وہ کچھ لڑکے ہیں وہ لائیو ٹریڈ کروا رہے تھے، اور ریکمنڈیشنز میں آتے ہیں نا چینلز، صحیح عادت ہے، اس میں آ گیا. انہوں نے سیم ویسے ہی وہ آٹو پلے ہو جاتی ہے، جو بھی اسٹارٹ پہ پہلے نمبر ہوتی ہے وہ آٹو پلے ہو جاتی ہے لائیو. وہ پلے ہوا نا تو میری نظر پڑی، انہوں نے کوئی پینل لگایا ہوا ہے اسی سیم ایگزیکٹ جگہ سے جہاں سے ہم سیل میں تھے، انہوں نے بائی کیا ہوا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اس سے واقعی میری ایک دفعہ نیند اڑی. یار یہ مطلب اوپن پبلک میں ٹریڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، انہوں نے بائی کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آتا ہوگا ان کو، اتنا کانفیڈنس ہے. لیکن میں نے وہ بند کر دیا، میں نے یوٹیوب بھی بند کر دیا. ہاں یوٹیوب بند کر دیا. اچھا اچھا. یعنی میں نے کچھ اور چیز اوپن کر لی. ٹھیک ہے. صرف اس لیے کہ جو میرا سیٹ اپ ہے نا، جو میں نے سیکھا ہوا ہے، جس کا میرا تجربہ ہے، وہی کام کرے گا، اور میں اس پہ 100% شیور ہوں. اور میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا کہ یار آپ یہ نکل جائیں، یہ کر لیں، وہ کر دیں، جس طرح ہاں لوگ مڈل آف دا ٹریڈ کہتے ہیں، یہاں سے نہیں ہوا ہوتا ابھی تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں بس بند کر دیں. ہاں بند کر دیں. لیکن وہ ٹرسٹ تھا اس سیٹ اپ پہ، مجھے خود پہ ٹرسٹ ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے سیٹ اپ پہ ٹرسٹ تھا، اس اسٹریٹجی پہ ٹرسٹ تھا کہ نہیں سیل ہی ہے، وہ سیل ہوا. تو یہ چیز ہے، جب تک یہ کام کرے گی انشاءاللہ آپ کا جتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا، آپ اتنے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اچھا میر بھائی، سوری ٹو انٹرپٹ، ہمارے پاس ابھی کافی سارے کویشچنز باقی بچے ہوئے ہیں، بٹ کافی لمبی نشست ہوگی، ہوپ فلی ہم کسی نیکسٹ ٹائم بیٹھیں گے. ٹف کوشچنس کدھر؟ وہ بھی ہم نے تو بڑے ٹف لیے ہیں جو ہمارے پاس آئے تھے، بٹ دیکھتے ہیں مزید کتنے ٹف رہتے ہیں. دیکھیں کوشچنز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، میں پیجز پہ خود بھی دیکھتا رہتا ہوں، یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. جو کوشچن میں تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ٹف کوشچن نہیں تھا، اگر آپ نے سلیکٹ کیے ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی ہارڈ کوشچن پوچھنا چاہیں ضرور پوچھیں، ہماری اسٹریٹجی کو چیلنج کریں.
ٹھیک ہے. کوئی اور نفسیات کے بارے میں کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں وہ کویشچن کریں. جو بھی کویشچن تمیز کے دائرے میں ہوگا یا کرٹیسائز کریں گے آپ ہمیں تمیز کے دائرے میں اس کا ضرور جواب دوں گا, وہاں پہ بھی دوں گا, یہاں پہ بھی دوں گا. لیکن جو ٹانٹ کرتے ہیں لوگ یا بغیر سیکھے پوچھے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں اس کی تو اسکیم کر رہے ہیں 95% کہاں سے آ گئی, ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم اپنا فوکس نہیں خراب کریں گے, ہم کام کرتے رہیں گے. 95% کو جو چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے ہمارے ساتھ, ہم اس کو. چلیے سر انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹ 2 میں, اور ہوپ فلی آپ بھی تگڑے ہو کے آئیے گا, ہم زیادہ ٹف کویشچن لے کے انشاءاللہ ضرور. تھینک یو.